خالی کائنات تو یہ گھرانہ ہے، یہ آپ کا اور میرا ایک ایمان ہے، یقین ہے۔ باقی روایات جو ہیں آپ ان کو جس طرح مرضی سے کر لیں۔ بت تو پاش ہوئے کہ آج یہاں پر آپ کو کوئی ایسی چیز تو نہیں نظر آ رہی، تو وہ بت پاش ہونے کی تو اگر ہسٹری ہے تو وہ بھی سچ تھی، ہم تو نہیں تھے اس وقت میں۔ اگر آج جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ بھی آج سچ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عثمان ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی اسکوپ۔ ناظرین، لاہور میں ایک ایسا مزار واقع ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر حضرت علی کی جو بیٹی ہیں وہ دفن ہیں، اور کس طرح سے وہ پاکستان آئی، یا جب وہ یہاں پر تشریف لے کر آئی تھی تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم میں تو پاکستان نہیں تھا، لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ کربلا کے وقت سے یہاں پر دفن ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ بی بی پاک دامن کے جو مزار ہے، جی ان کی جو مینجمنٹ ہے، ان کے ایک ہمارے پاس سینئر اتھارٹی کھڑی ہے، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ بی بی پاک دامن جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو مزار ہے وہ حضرت علی کی بیٹی کا ہے، سر اس بات میں کیا صداقت ہے، یا پھر جو مزار کی ہسٹری ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کو بتائیں، کیونکہ اس کے بارے میں اس طرح کے بہت سے شک و شبہات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ دفن ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پر دفن نہیں ہے۔ تو سر اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، ساتھ ساتھ روشنی ڈالیں کہ حقیقت کیا ہے۔ چیز یہ ہے کہ بے شک اہل سعادات ہیں، اور بالکل یہ گھرانہ وہی ہے جن کے متعلق آپ کو روایات یا یہ چیز ملتی ہے کہ یہ اہل سعادات کی یہاں پر تدفین ہے، اور یہ بیویاں جب یہاں پر تشریف لائیں تو یہاں پر ہندوؤں کا یا سکھوں کا وہ راج تھا، انہوں نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور انہوں نے دعا کی اللہ پاک سے کہ ہمارے یہاں پر زندہ ان کو جگہ دے دی گئی اللہ پاک کی، یہ شک ہوئی جگہ اور وہ آپ زندہ آپ کی تدفین ہو۔ تو اس وقت یہاں پر سارا جو راج تھا وہ سارا ہندو سکھ یہ جو جن کا معاملہ یہاں پہ چل رہا تھا وہی لوگ یہاں کے برسر اقتدار تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ پاک بیویاں ان کے دربار میں ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی منظور نہیں ہوا، اور وہ پاک بیویاں جو ہیں اسی جگہ پہ ان کی تدفین ہوئی۔ سر یہ بتائیے گا کہ ان کا جو سفر تھا یہاں تک آنے کا، اس کے اگر آپ بیک گراؤنڈ پر روشنی ڈالیں، کیونکہ کربلا سے یہاں تک یا اس سلسلے میں کہ جب وہ مائیگریٹ کر کے آئی ہیں تو اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر چیز یہ بتا دیتا ہوں کہ جو میری مطلب ذاتی ایکسپیرینس میں جو چیزیں آئیں، تو میں نے ایک دو بڑے جید علماء جو اس وقت دنیا سے رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، وہ جا چکے ہیں دنیا سے، وہ بزرگ ہستیاں تھیں، وہ دربار پہ تشریف لاتے تھے، تو میں نے ان سے اسی چیز کی بابت ایک دفعہ کوشچن کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جب آپ دربار شریف میں تشریف لے کے جاتے ہو تو بڑے ادب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے سلام پیش کیا کرو اور نظریں جھکا کے واپس آ جائے۔ اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ زری تک نہیں جا پا رہا تھا، کیونکہ میں بہت کم جاتا ہوں۔ میں اپنے لیے بھی دعا جب کرنے کے لیے آتا ہوں یا دوستوں کے لیے تو میں سین سے کر کے چلتا ہوں، تو جب اندر عورتوں کا رش بہت ہوتا ہے تو ایک احترام ہے، دوسرا ہم ہوسٹ ہیں یہاں پہ، تو آنے والے زائرین کے لک آفٹر تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ حوصلہ نہیں پڑتا جب سے کہ جس گھرانہ جو ہے اس کی مطلب قدر یا عقیدت ہمارے دلوں میں جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں یہاں پر جانے سے۔ ایسے یہ سر اگر بات کر لی جائے، اب اگر میں دیکھوں تو آگے میں اس وقت اتنا زیادہ رش ہے، سرکار یہاں پر میلہ ہوا کرتا تھا 6، 5، 6، 7 محرم کو، جو اب وہ سلسلہ تو نہیں ہے، جگہ نہیں رہی، بڑی دنیا آتی تھی، تب بھی بہت دنیا آتی تھی، اہل سنت والجماعت، اہل تشیع، یعنی تمام مکتبہ فکر سے لوگ آتے تھے،
اور آج تک وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس قدر ہجوم ہے. جہاں سے آپ اتنی دور سے آپ ایمپریس روڈ سے پیدل چل کے آ رہے ہیں کہ آپ کو بائک کھڑی کرنے کی یا گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بولا کہ ابھی بہت زیادہ یہاں پر رش ہے, تو یہاں پر اس طرح کا سیکورٹی کے کیا ایشوز ہیں؟ سیکورٹی کے تو کوئی ایشوز نہیں ہے. سیکورٹی ایشو نہیں ہے جی, یہ ساتھ ہی پولیس چوکی ہے یہاں پر. آپ کو 2-3 دفعہ تو آپ کو بھی کسی نے پوچھا ہوگا یہ کیمرہ کیوں لے گئے, اسپیشل پرمیشن دی جاتی ہے, اس کے بعد یہاں پر یہ آپ شوٹ کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. تو اسی طرح ڈیلیگیشنز آتے ہیں مختلف یونیورسٹی سے, طلباء آتے ہیں, طالب علم بچے بچیاں آتے ہیں, وہ بھی یہاں پر اسی طرح آئے اور آ کے انہوں نے شوٹ کیا, ہسٹری کو دیکھا, ہسٹری کو پڑھ کے آئے اور یہاں پہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا اس چیز کو. تو آپ بھی آج آئے ہیں, ظاہری بات ہے یہ تمام تر وہ چیزیں جو لوگوں کو نہیں معلوم ان تک جاتی ہیں. سر میں جب اس کی ہسٹری کو سرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ جب بیویاں جو تھی وہ یہاں پر تشریف لے کر آئی تھی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں, تو وہ اس وہ ہجرت کر گئی تھی یہاں پر, اور انہیں راستے میں ہی خبر ملی تھی کہ جو کربلا ہے وہ حضرت حسین کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو اس کے بعد جب وہ یہاں پر آئی تو یہاں پر جو تھا وہ ہندو راجا تھا, اور جب وہ یہاں پر آئی تو انہوں نے دیکھا تھا کہ جو بت تھے لوگ ہندوؤں کے وہ خود بخود ٹوٹ گئے تھے اور جو آگ تھی وہ بجھ گئی تھی. تو اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کی کہ دیکھیں والی کائنات تو یہ گھرانہ ہے, یہ آپ کا اور میرا ایک ایمان ہے, یقین ہے. باقی روایات جو ہیں آپ ان کو جس طرح مرضی سے کر لیں. بت تو پاش ہوئے کہ آج یہاں پر آپ کو کوئی ایسی چیز تو نہیں نظر آ رہی, تو وہ بت پاش ہونے کی تو اگر ہسٹری ہے تو وہ بھی سچ تھی, ہم تو نہیں تھے اس وقت میں. اگر آج جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ بھی آج سچ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک ہستیوں کے پاس رہ ہی صاف مومن لوگ رہ سکتے تھے, پاک لوگ رہ سکتے تھے. اور سر ان کو پھر بعد میں اللہ پاک کی جانب سے زندہ اٹھا لیا گیا تھا جب جی, انہوں ان نے کو اللہ سے زندہ دعا کی تھی. مدفون یہاں پہ زندہ ہو گئی تھی, اٹھا نہیں لیا. ان کی جو چادر کے جو کونے تھے, ہاں جی, یہ روایت ہم بزرگوں سے سینہ بہ سینہ سنتے آ رہے ہیں کہ ان کی چادر کو پلو شاید کبھی کسی وقت میں باہر تھا, پھر اس کے بعد میں تبدیل کر. سر اگر مزار کے بارے میں بات کر لی جائے, اس کو کب تعمیر؟ یہ جی مزار کی ایک تو قدیمی تھا, پھر 96 میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم پاکستان تھی, انہوں نے مجھے یہاں پہ نامینی کیا ایز اے چیئرمین RPC بھی, تو یہاں پر تشریف لائیں اور پہلی دفعہ 96 میں اس بلڈنگ کی رینوویشن ہوئی تھی. تو یہ پرانی بلڈنگ مسمار کر کے دوبارہ ایک نئی بلڈنگ بنائی گئی تھی, بڑی خوبصورت بلڈنگ تھی. ابھی کچھ 4 سال قبل گورنمنٹ نے پھر اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے ری لانچ کیا, شروع کیا, بنایا, اور یہ کچھ 4 سال کے بعد اب دوبارہ اوپن ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری بلڈنگ پھر سے نئی بنی ہے, اور یہ ساری ہی کنسٹرکشن A to Z دوبارہ سے ہوئی ہے. سوائے اس میں ایک جو قدیم مسجد ہے یہ موجود ہے, ڈوم جو ہے جو مین مزار ہے زرعی, اس کی جو قدیم تھی پرانی شکل جو اس کی بلڈنگ کی وہ اسی طرح ہے. باقی یہ ساری کنسٹرکشن جو یہ نہیں ہے. سر مزار کے بائیں جانب ایک قبرستان ہے, اس کی کیا ہسٹری؟ یہ جی وہ بالکل قدیم قبرستان ہے لاہور کا. یہ لاہور کا قبرستان ہے یا اس میں بھی کوئی پاک ہستیاں جو ہیں وہ دفن ہیں؟ بالکل جی, یہاں پر بہت ظاہر ہے کہ کسی کو جو یہ چیزیں وہ ہے کہ آپ جج نہیں کر سکتے کسی کے لیے بھی کہ کوئی کتنا نیک ہے. یہاں پر تو جتنے بھی ہمارے بھی بڑے بزرگ یہاں پر سوئے ہوئے ہیں اور بھی ہیں, باہر سے بھی دنیا آ کے یہاں پہ مدفون ہے, تو کسی کو ہم جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے کہ کون کتنا نیک ہے, کون ہے. ہمارے لیے تو وہ سب جو یہاں پر آرام کر رہے ہیں ہمارے لیے تو وہ سارے باعث احترام دو. سر مزار کے اندر ایک جگہ میں نے آتے ہوئے دیکھی جہاں پر دیے لگے ہوئے اور تیل لوگ ڈالتے ہیں. جی وہ حضرت آقا گنج بخش علی جوہری شکار رحمۃ اللہ علیہ, یہ روایت ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لاتے تھے اور وہ یہاں پر آگے دعا فرماتے تھے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے جو مزار کی ہسٹری ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی. بہت شکریہ سر. ویلکم جی. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور یہاں پر آئیں. جب آپ جیسے ہی مزار کے اندر پہلا قدم رکھیں گے جو آپ کی کیفیت ہے وہ عجیب ہو جائے گی. اس طرح سے
کربلا میں کھڑے ہیں، تو اجازت دیجیے